تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے، کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقہا او معتقہا۔ دنیا کا بازار گرم ہے، کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت۔ بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہے، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا، پھر بیٹی کو بلایا، اس سے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر۔ انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، پھر کہنے لگے اور کان نیڑے کر، پھر انہوں نے ایسے کیا کہ رو نہیں، تیری میری جلدی ملاقات ہو ہمارے لیے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لی، پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے۔ لیکن جب اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، سجے کھبے دا فرق، چھوٹے وڈے دا فرق، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے۔ تو اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، لیکن دونوں کو ایسے اٹھاتے، اس کو ادھر اس کو ادھر۔ جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کی دعا کی، پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آتے کھلو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہویا اور آ کے چپ کر کے کھلو گیا۔ آپ فرمایا خیریت کی گل ہے؟ یا رسول اللہ موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت مانگتا ہے۔ کسی بادشاہ کو پوچھا اسرائیل کہ میں آواں کہ نہ آواں؟ دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس نامراد دی قبر دا ہی پتہ کوئی، سکندر اعظم اور دی قبر دا ہی پتہ کوئی۔ تو آپ فرمایا آ جاوے، تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکہ یا رسول اللہ، رکھن لگا میں آج تک کدی کسی نے سلام نہیں کیتا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تساں پہلی ہستی ہو میرے رب، فرمایا اندر جاون دی اجازت منگی، جے لب جاوے تو اندر جاویں، نہیں تو واپس آ جاویں۔ پوچھے گا کسی حراج قریشی سید سو کلو اللہ تعالیٰ ملک الموجی میں اندر آ جاؤں تو ایتھوں نپنا ہے تو ہو گئے۔ پھر آکھن لگا آپ دے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہمن تو لے آمیں، تے جے رہنا چاہمن تو چھڑتے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا جے میں آکھاں تو میری جان بھی کر لے سیں، جی کر لے سیں تو اللہ دا امر، میری جان بھی نکال لو گے کہا جی نکال لوں گے۔ تو پھر آپ نے جبریل نو آپ نے ہی ویکھیا، میرے حال ویکھو ذرا، بندہ اکھیاں نال پوچھدا ہے نا کی صلاح ہے، کی صلاح ہے، این کر کے این کر کے کی صلاح ہے۔ تو جبریل آکھیا یا رسول اللہ، اللہ تواڈے ملاقات دے شوق وچ
اللہ تہاڈی ملاقات دے شوق ہے۔ تو حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ انہوں بچا لا، تے ہن سنو، فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اتھے ہی کھلوتا ہے، تو جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں تہاڈی امت دا خیال رکھساں۔ اے اس کملی والے دوں دعا دیو تے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کرساں، ورنہ آپاں بھی کتے بلے بن جائیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ جبریل گئے، جواب لائے، میرے محبوب ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے۔ میرے رب کی قسم، سارے علاقے دے چھوٹے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میرے نبی یہ اللہ سے نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کو رشتہ داری ہے، بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے، اور اس کی دعائیں ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھئی اے کون ہے؟ تو ماں نہیں پوچھتی پئی پتر نو، پتر نہیں پوچھتا پیا پیو نو، خامد نہیں پوچھتا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھتی پئی خامد نو، برا برا تو بھجیا کھلوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، یا رب امتی امتی۔ وہ آواز پورے معاشرے چ گونجنی ہے، امتی امتی۔ سارے اکھیاں پڑھتے ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے بھائیوں، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کر دی۔ چند دن کی دھوکے کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے ریت سے؟ ایک آدمی دوڑا، اوہ یہ پانی میں اترنے لگی ہے، اور دوسرا کہتا پانی نہیں دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، پانی نہیں۔ اچھا تمہوں نے پانی تو روکنا ہے، اور وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی